سر عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں پھر توشہ خانہ میں بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہو گئی. خیر جو لوگوں کو ڈر تھا کہ پھانسی کی سزا نہ دے دی جائے، یہ ہے کہ پھانسی کی سزا تو نہیں ہوئی، یہ ایک بڑی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب آگے کیا ہونا ہے؟ یہ قید کاٹیں گے یا باہر آ جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ بھائی جان میں جتنا انرجیز کو جانتا ہوں، جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، کرنا اللہ نے ہے، میرے کہنے سے ہونا کچھ نہیں ہے. میں ابھی بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ آئی کے از کمنگ. اچھا، آپ جتنی مرضی سزا دے دیں، میں نے جس دن تک میرے انرجی پیٹرنز مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ اب سارا کچھ ختم ہو گیا، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. میری عادت ہو گئی ہے، مطلب ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو اپنے کام کے اوپر یقین آ جاتا ہے. تو جب اس کو اپنے کام کے اوپر یقین آتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی کنونس ہو جاتا ہے کہ جو پتہ لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میری مرضی سے تو ہونا کچھ نہیں ہے، نہ میری مرضی سے اچھا ہونا، نہ میری مرضی سے برا ہونا. ٹھیک ہے، کرنا اللہ نے ہے، وہ واحد کارساز ذات وہی اللہ کی ہے، اسی نے کرنا ہے، اسی نے سارے نظام کو چلانا ہے. تو میں جو ہے وہ جتنا مجھے نظر آ رہا ہے آئے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، انہوں ککھ بھی نہیں ہونا. نہیں، یہ جو بیسیکلی ککھ بھی نہیں ہونا، اس کو جو سزا سنائی گئی ہے، جو اپیلوں میں جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیلوں میں یہ سزا اڑا دی جائے گی، جو وہ خود بھی وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے. ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ابھی ذرا تھوڑا سا یہ 8 فروری گزر لینے دیں، اس کے بعد اگلے 2 ہفتے اتنا کچھ بدلنا ہے، اتنا کچھ ہونا ہے. اس کے بعد کہاں کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا رہتا، ابھی تو فیصلہ ہونا ہے. یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذوحل مکافات عمل کا سال ہے. تو اس وقت جو بہت اندھیری رات ہے یہ اب ڈھلنے جا رہی ہے. بس سب سمجھ لیں کہ فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، دن نکلنے والا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم بس. اب منزل دور نہیں ہے، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. میں جتنا جانتا ہوں، جتنا انرجی کو پڑھتا ہوں، اتنی ہی اس کو دیکھتا ہوں. مجھے کبھی میں نے آج تک نہ کلیم کیا ہے اور نہ میں کبھی کلیم کروں گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ایک خاص پیٹرن پہ چلتا ہے، اور وہ پیٹرن یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو دباتے رہیں دباتے رہیں دباتے رہیں اور پھر کچھ بھی نہ ہو. پھر ایک دم سے ایرپشن ہوتی ہے، یہ لاوے کی طرح پھٹتی ہیں چیزیں، اور وہ ہوگا، وہ بہت خطرناک ہوگا. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور میں روز دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس وقت سے پہلے کو بہتری آ جائے، ورنہ مجھے یہاں کوئی اس وقت سے پہلے بہتری نہیں آ رہی. مجھے خون ریزی نظر آ رہی ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے الیکشن آگے ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ان کی چیزوں نظر آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے دن یا الیکشن سے پہلے یہ جن دھماکوں کی باز گشت آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے، فلاں ریلی میں دھماکہ، فلاں ریلی میں دھماکہ، یہ دھماکے بڑھ گئے اور ملک میں افراتفری پھیل گئی تو الیکشن کرانا ناممکن ہو جائے گا. اور اگر یہ الیکشن والے دن ہو گیا تو الیکشن والے دن کو 4 پولنگ سٹیشن پہ ادھر ادھر جس کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کرنے والا کون ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اس کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ ملک میں انارکی ہی پھیلے گی، پھر ملک میں تباہی پھیلے گی، پھر ملک میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ 71 کو بھول جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میرا بیان لینے سے پہلے ہی جج نے فیصلہ سنا دیا، معلوم تھا میچ فکس ہے. عمران خان اور شاہ محمود کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں آپ کو عمران خان صاحب اب آنے والے وقتوں میں پارلیمنٹ میں دوبارہ ہمیں نظر آئیں گے؟ کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ 10 سال تو بہت لمبی قید ہوتی. سر 14 سال سر جن کو پہلے سزا ہوئی تھی ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، ہوگی. ٹھیک ہے، وہ دھونس دھاندلی سی ہو گئی ہے، یہاں ریگولر بنیادوں پہ ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب؟ میری کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی بہت کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. میں ایک چیز کو جانتا ہوں کہ اللہ جو ہے نا وہ کسی کے اندر کچھ ایسی طاقت رکھ دیتا ہے کہ عمران خان کی بات لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے، باقی ساروں کے زبان کیوں اثر نہیں کرتی. عمران خان کا آرٹیکل تو 10 دفعہ چھپ جاتا ہے، ان کے 10 دفعہ نہیں چھپتے. اگر عمران خان $5 لاکھ دے کے بھی چھپواتا ہے تو ان کے پاس $50 لاکھ بھی پینٹ ہے. تو یہ 10 آرٹیکل کیا ایک بھی نہیں چھپوا سکتے؟ کریں نا، کھڑے تو ہوں.
یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو یہ میرے ووکل کورڈز انرجی پیدا کر رہے ہیں نا. انرجی بعض اوقات ایک ہی بات دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی عمران خان بات. صاحب کی طرح آپ کی باتوں کا بھی لوگوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. وہ سر میں عام سا آدمی ہوں, میں بڑا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی اندر کی پازیٹیوٹی جو ہے اس کے لفظوں میں جھلکتی ہے. انسان کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے, عمران خان کے ذائچے میں یہی تو ہے. عمران خان جب بات کرتا ہے تو وہ دلوں میں تیر ہوتی ہے, اسی لیے تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے تو اس کو باہر رکھا ہوا, ورنہ وہ الیکشن میں تقریر کرتا ہو تو ایک تقریر نے سارے ہلکے جیت لینے. سر اس نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ایک جلسہ الیکشن سے پہلے پریڈ گراؤنڈ میں کرنے دیں, میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, یہ ہوتا ہے سر, یہ امپیکٹ اللہ ڈالتا ہے نا, یہ میرے کہنے پہ تو نہیں ہوتا, میری مرضی سے تو نہیں ہوتا. اب یہ پاکستان ہے, ظاہر سی بات ہے ایک چیز سیدھی سیدھی ہے یار, میں پاکستان نہیں ہوں, پاکستان میرا گھر ہے, میرے بچوں نے یہاں ہی مطلب آنکھ کھولی ہے, میرے بچے یہی ہیں نا, میرے لیے تو تکلیف ہے نا, میرے بچوں کے لیے میں کون سا معاشرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بالکل ظاہر سی بات ہے آدھی سے زیادہ زندگی بلکہ کافی ساری میں نے گزار لی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے, تو اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے نا, آج نہیں جانا تو کل چلے جانا ہے. بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے وراثت کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ معاشرہ, یہ خون ریزی ہمارے بچے بھگتیں گے, اس کی تکلیف تو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں مطلب کوشش ہی میرے ہاتھ میں کرنا ہے, اللہ نے. مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ میرے جو ہے قیامت والے دن مجھے یہ کہے کہ جی تجھے ہم نے یہ علم دیا تھا کہ تو لوگوں کو گائیڈ کر سکے اور تو اس میں اپنے سودے بیچتا رہا. تو مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے جی. میرے لیے یہ جو ہے نا, یہ اس سے زیادہ بڑا ذلت کا مقام کوئی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے جواب کھڑا ہو کے جواب نہ دے سکوں. تو میں ڈرتا ہوں جی اس سے, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کام دیانتداری سے کروں, جتنا مجھے سمجھ آتا ہے میں اس کی روشنی میں بتاتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے میرے سے بات نہیں کی ہوگی کہ جی ہمارا بیان دے دیں, ہمارا بیان دے دیں. دنیا میں یہی چل رہا ہے نا. مینو کو مطلب کہ میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں؟ بالکل ایسے. میرے جتنا اللہ نے دیا ہوا میں بہت خوش ہوں, اس پہ بہت راضی ہوں, مجھے اللہ نے کمی کوئی نہیں دی, میں ایسے ہی بیچ میں آؤں کیوں. سو بھائی جان جتنا مجھے سمجھ آتا اس کے مطابق آئی کے از کمنگ. اب کیسے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ آ رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سائفر کے موجودہ امریکی سفیر میرے ساتھ سائفر کے بعد 2 ملاقاتیں ہوئیں. امریکی سفیر سے برطانیہ اور یورپی یونین کے سفارتکاروں سے ملاقات ہوتی رہی. اگر سائفر سے سفارتی تعلقات خراب ہوتے تو یہ لوگ میرے ساتھ ملاقاتیں کیوں کرتے؟ آپ کو ویسے جو صورتحال شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے امریکہ یا کسی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے, یہ صرف سزا کے لیے ہی سارا کچھ کیا گیا؟ یہ لیول پلے جو سر نواز شریف کو سزا اگر دی گئی, یہ جو ہے نا, یہ سیدھی سی بات ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس اپارٹ فرام زوڈک سائن تو میں نے جو دیکھے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے دنیا میں پھرا ہوں, جتنے ملک پھرا ہوں, جتنے کچھ میں نے دیکھا ہے, تو اتنے سال میں نے بھی تو جھکنی نہ ماری, تو مجھے پتا ہے کہ یہ اپنے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے دوسرے ملک میں, تو اپنے اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لڑائی اسی کی ہوتی ہے جو ان کے ایسٹس نہیں ہوتے. تو جو ان کا ایسٹس نہیں تھا اس نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل ٹھیک ہے, باقیوں نے کہا تھا کہ کیوں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے کہا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں حق اور باطل کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو, جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہ حق ہوگا. اس وقت تو سارے تیر ایک ہی طرف گر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت تو ساری جتنی مشقیں ہیں ان کا نشانہ ایک ہی ہے. تو پھر اگر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہی حق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ آخری کومنٹ جوڑ دوں. نواز شریف صاحب, ایک تجزیہ کار کا ایک بیان آیا بڑا اچھا مجھے لگا. وہ کہتے کہ نواز شریف صاحب نے جب حکومت ان کی ایک ٹائم گری تو مظفر آباد میں کہیں کھڑے ہو کے جلسے میں انہوں نے کہا, جب ان کو ہٹا دیا گیا ایک, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے پاس ایٹمی بم ہے. کہتے اس ٹائم کسی نے کوئی کیس نہیں چلایا کہ یہ سیکریٹ آفیشیل ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے,
انہوں نے بھی تو بڑے جلسے میں کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اس ٹائم کسی نے بات نہیں اٹھائی. سر انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ فلاں میزائل جو امریکہ نے داغا تھا ہم نے اس کی کاپی بنائی. انہوں نے جو ہے بالکل وہ جو تھا وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سرل المیدا نے انٹرویو کیا تھا وہ ڈان لیکس کا، یہ وہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے. آج اس کے اوپر آنکھیں بند ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے، ان کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، چمگادڑ کو اگر سورج نہیں نظر آتا تو چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے نا، سورج بیچارے کا کیا قصور ہے.